کی خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ آج جو بندہ امام کے مخصوص نام جو ہے اس پہ کھڑے ہونے کا جو بندہ آج عادی ہے، نام سنتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، جب امام خود آ کر خانہ کعبہ سے آواز دیں گے وہ اٹھنے میں دیر نہیں لگائے گا، اس کی مشق ہو جائے گی۔ نہ یہ کہ امام زمان افضل پاک پیغمبر سے وہ جی نبی کے نام پہ نہیں اٹھتے، امام زمانہ کے نام پہ، یہ اٹک کے علاقے میں ایک پیش نماز نے فساد ڈالا ٹھیک ٹھاک مومنین میں، اور یہ کیا ہوا کہ آپ امام زمانہ کے نام پہ اٹھتے نہیں اٹھتے پاک پیغمبر کے نام پر، کیا کہ افضل ہم سے؟ میرے کہنے کا مقصد دو تین مثالیں اس لیے دی تھی کہ بہت بڑی بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں، اب شاید وہ قابل ہضم بھی ہو جائے، ابھی جو میں نے اس سے پہلے یہ پالش وغیرہ کی ہے کہ ہر ہستی کو اللہ کی ذات نے کچھ خصوصیات عنایت فرمائی ہے۔ اب یہ جو انوار کی تخلیق ہے مسلمہ مسئلہ، اس میں شیعہ علماء کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے انوار کی تخلیق حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ہو چکی تھی، اس میں کوئی اختلاف اور شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ انوار کی تخلیق اور پھر ان انوار کا سفر کیسا تھا، یہاں پر علماء صدوق نے خصال میں روایت کو نقل کی اور آپ کے سامنے کئی بار میں نے پڑھی، خالی اس کو ایک جملہ اس میں سے عرض کروں گا کہ جس میں آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق آدم بالف ایام، اللہ کی ذات نے حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرمایا تھا نور محمد مصطفیٰ کو خلق فرما دیا تھا، پھر فرمایا فخلق اثنیعشر حجابا، خالی اس نور کو پیدا نہیں کیا، اس نور کے ساتھ 12 حجاب بھی پیدا فرمایا کبھی حجاب عظمت میں رکھا، کبھی حجاب عزت میں رکھا، کبھی حجاب قدرت میں رکھا، حجاب عزت میں فلا تذکرہ، حجاب قدرت میں فلا ذکر، یعنی ہر حجاب میں کسی میں 10,000 سال، کسی میں 12,000 سال، کسی میں 9,000 سال، لیکن یہ نور محمد مصطفیٰ تسبیح پروردگار میں مصروف رہا، لیکن فرمایا اس کے بعد اللہ کی ذات نے لو کو پیدا کیا، نور کو لو پہ رکھا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر نور کو قلم پہ رکھا، فرمایا نور ایک تھا ہر مقام پر، لیکن جب اس نور کو اخرجہ الی صلب آدم کی صلب میں آیا پھر بھی نور ایک تھا، فرمایا اس کے بعد یہ حضرت نوح کی صلب میں آیا نور ایک تھا، ابراہیم کی صلب میں آیا نور ایک تھا، لیکن فرمایا جب پہنچا حضرت عبد المطلب کی صلب تک اب تک نور ایک تھا، جب یہاں پر نور پہنچا فشقہ بنصفین، اب خالق کی ذات نے اس ایک نور کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا جناب عبداللہ کا مقدر بنا، آدھا ابو طالب کے حصے میں آیا، جو عبداللہ کے پاس آیا تھا وہ محمد مصطفیٰ بنا، جو ابو طالب کا حصے میں آیا وہ علی مرتضیٰ بنا۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہ پاک پیغمبر کے نور کی تخلیق اور پھر اس کے ٹرانسفر ہونے کا پروسیس تھا، جس کو آپ خود زیارت عاشورہ اور دیگر زیارات میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور ہیں جو پاکیزہ رحموں اور روشن صلبوں میں منتقل ہوتے رہے۔ یہ ہم خطاب کر کے کہتے سید الشہداء کو، لیکن خدا جانتا ہے، میری بات کو بھی ذہن میں رکھ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ پاک پیغمبر کے نور کی عظمت تھی جس کو اللہ کی ذات نے کبھی عرش پہ رکھا، کبھی کرسی پہ رکھا اور پھر پاکیزہ صلبوں اور مطہر رحموں سے گزارا، یہ نور محمد مصطفیٰ تھا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے فاطمہ بہجت قلب مصطفیٰ، میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر آگے بہار کی 37 نمبر جلد سے اس روایت کو نقل کیا، روایت کے راوی مزے کے ہیں، یعنی کوئی سند کے اعتبار سے بھی کوئی مشکل روایت میں نہیں ہے، اور بی بی کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ آپ کو عرض کروں، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو ماہ رمضان کی 23 کی رات کی 21 یا 19 کو آتی ہے، اور ایک لیلۃ القدر عالم کائنات میں ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ تشریح دی مولا نے جس طریقے سے لیلۃ القدر کی عظمت کو کوئی نہیں پہچان سکتا، فرمایا ہماری دادی زہرا کی عظمت کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا۔ خود فاطمہ کا ایک وجہ پوچھی گئی تھی کہ آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟
فاطمہ، فاطمہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جو ہجے ہے وہ ہے فاطمہ، فے توئے میم، یہ اس کے سپیلنگ ہے، اس کی بنیادی حروف یہ فے تے اور ما۔ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی قطع، مانا دو معنوں میں آتا ہے، یعنی روکنا کاٹنا، اس دو معنوں میں آتا ہے، منع کرنا روکنا کاٹنا۔ فرمایا معصوم نے دو وجوہات بیان فرمائی کہ فاطمہ یعنی روکنے والی، فاطمہ یعنی روکنے والی، فاطمہ یعنی کاٹنے والی۔ کہ مولا مطلب کہ فرماتے لِأَنَّ النَّاسَ فَتَمُوا مَعْرِفَتَا، اس لیے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میری دادی زہرا کی کما حق کو عظمت کا ادراک کر سکے۔ لوگوں کو روک دیا گیا ہے فاطمہ کی کنہ معرفت سے، معرفت کی حقیقت اور گہرائی سے روک دیا گیا، ان کے بس کی بات نہیں ہے پہچان سکے۔ اور دوسرا فرمایا لِأَنَّهَا فَطَمَتْ شِيَّتَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری دادی روک دے گی اور بچا لے گی اپنے گناہگار عہدیداروں اور شیعوں کو آتش جہنم سے۔ جیسے خود آپ کے مولا فرماتے ہیں تو جتنا زیادہ میری دادی کی عظمت میں غور کرتا جائے گا، ان کے فضائل میں غور کرتا جائے گا، تجھے کہنا پڑے گا الفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، انسان تو سمجھ نہیں سکتا نبی کی بیٹی کتنی عظمتوں کی مالک ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ کتاب سے روایت ابھی عرض کر رہا ہوں، بیان ہے عمار یاسر کا۔ عمار کہتے ہیں مولا متقیان کا گھر بی بی تھی پردے کے پیچھے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا عمار فرماتے احدثک بما کان وبما هو کائن وبما یکون وبما لم یکن، فرمایا میں نبی کی وہ بیٹی ہوں جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ نہیں ہونا میں سارے کا سارا تجھے بتا سکتی ہوں۔ دوسرے پیغمبر نے اعلان کیا، مولا متقیان اٹھے اور پاک پیغمبر کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے آئے۔ سوال کرنے کا مقصد ہمیشہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے تو حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا نا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں، کہ اللہ جانتا نہیں تھا۔ بعض اوقات بعض راز کھولنے کے لیے اور ہستیوں کی عظمت کو بتانے کے لیے سوال و جواب کی محفل سجائی جاتی ہے۔ مولا متقیان آئے کہ یا رسول اللہ، پاک پیغمبر کی بارگاہ میں عمار یاسر ساتھ ہے۔ عمار کہتے جب مولا آئے تو نبی نے فرمایا یا علی اتحدث ام احدثک، یا علی تو بات کرے گا یا میں خود تجھے بات بتا دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ الحدیث من کا احسن، فرمایا اللہ کا نبی آپ کے سامنے میں بات کروں یہ مناسب نہیں ہے، آپ خود بیان فرمائیں۔ فرمایا قالت لک فاطمہ تو کہتا و کہتا، تو اس لیے آیا ہے کہ میری بیٹی نے تیرے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ میں جو گزرا ہے وہ بھی جانتی ہوں، جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتی ہوں، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جس نے نہیں ہونا میں سب جانتی ہوں۔ فرمایا ہاں میں یہی سوال کرنے آیا ہوں۔ نبی نے جملہ ارشاد فرمایا، اب یہاں پر سوال کیا نہیں ہے مولا متقیان نے پھر کہ کیا یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، لیکن ایک سوال کیا جو عظمت جناب سیدہ پہ بہت بڑا جملہ ہے۔ فرمایا حل نور فاطمہ من نورنا، یا رسول اللہ جو بی بی خاتون ہوتے ہوئے ماں کان کی بھی عالم ہے، ماں ہوا کائنان کو بھی جانتی ہے، ماں یکونوں کو بھی جانتی ہے، اتنی آگاہ بی بی، کیا اس بی بی کا نور ہمارے نور سے ہے؟ کیا اس بی بی کا نور ہمارے نور سے ہے؟ جب یہ سوال کیا مولا متقیان نے، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یا علی بے شک اور بلا ریب فاطمہ کا نور ہمارے نور سے ہے۔ اللہ جانتے ہیں جب جملہ نبی کی زبان پہ آیا، یہ روایت کے لفظ ہے مولا متقیان نے وقع ساجدن شاکرن للہ، نبی کے بھائی علی نے سر سجدے میں رکھ کر کہا میرا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے فاطمہ جیسی باعظمت زوجہ کا مجھے شوہر بنایا، ایسی باعظمت اور عالم بیوی کا مجھے شوہر بنایا۔ عمار یاسر کہتے محفل برخاست ہوگی، مولا متقیان گھر آئے۔ جب گھر پہنچے میں پردے کے پیچھے سے سن رہا تھا، نبی کی بیٹی فرما رہی تھی یا علی آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور آپ کو جو بابا نے بتایا میں وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن فرمایا یا علی میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں۔ بابا نے تو خالی یہ بیان فرمایا نا کہ کیا فاطمہ، انہوں نے تو یہی بیان فرمایا کہ فاطمہ کا نور اور ہمارا نور ایک ہے،
لیکن فرمایا یا علی میں ایک اور بات کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اپنی ایک وہ عظمت بیان کرنا چاہتی ہوں جس عظمت میں نہ بابا میرے ساتھ شریک ہے نہ آپ میرے ساتھ شریک ہے۔ کہ زہرا وہ کون سی عظمت ہے؟ بڑی توجہ رکھیے گا۔ اللہ کی ذات نے پاک پیغمبر کے نور کو کبھی آدم کی صلب میں رکھا، کبھی عیسیٰ کی صلب میں رکھا، کبھی ابراہیم کی صلب میں رکھا، پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ رحموں سے اس نور کو منتقل کرتا آیا۔ لیکن نبی کی بیٹی فرماتی ہے خلق اللہ نوری، اللہ کی ذات نے میرے نور کو خلق کیا، لیکن فرمایا خلق کرنے کے بعد نہ آدم کی صلب میں بھیجا، نہ نوح کی صلب میں بھیجا، نہ ابراہیم کی صلب میں بھیجا۔ اودعوا شجرۃ من شجر الجنہ، اللہ کی ذات نے میرے نور کو ڈائریکٹ جنت کے ایک درخت پہ نازل فرمایا۔ فاذاب میرے نور کا نازل ہونا تھا، ادھر درخت جگمگا اٹھا، ادھر درخت جگمگایا۔ فرمایا ثم اودعوا الی صلب ابی، میرا بابا شب معراج پہ گیا، درخت کا پھل کھایا، میرا نور ڈائریکٹ میرے بابا کی صلب میں منتقل ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرے نور میں انفرادی خصوصیت تھی۔ اللہ کی ذات نے آدم کی صلب میں بھیجا، میں ابراہیم کی صلب میں بھیجا۔ اخرجہ الی صلب ابی ثم اوضعہ الی رحم خدیجہ بنت خویلد۔ فرمایا پھر اللہ کی ذات نے اس پاکیزہ نور کو حضرت محمد مصطفیٰ کی صلب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف منتقل کیا۔ فرمایا انا من ذالک النور، اس نور کو میں فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور پھر سوال کا جواب بھی دے دیا، خدا جانتے بی بی نے سوال کا جواب دیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس ذات کا کیا مقام ہے، اس کی اولیاء کی کتنی بلندی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اوورال غیر علمی ماحول ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ اوورال غیر علمی ماحول ہے، حتیٰ کہ جو میں طالب علم علماء کرام کی بات کرتا ہوں، جو علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہاں پر بھی ابھی وہ یعنی ذہن جو ہے وہ ارتقاء کی منزل کی طرف نہیں گئے۔ تھوڑا سا ایک دو معجزات بیان کیے، ذرا فضیلت کو بیان کر دیا، فوراً مومن پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی بالکل اللہ سے بڑھا دیں گے۔ لیکن خدا جانتے دختر پیغمبر نے، لیکن باتیں تو بہت ساری نکلتی ہیں۔ بی بی کا دعویٰ کتنا بڑا ہے، میں مکان کو بھی جانتی ہوں، ما ہوا کائنن کو بھی جانتی ہوں، ما یکونوں کو بھی عالم ہوں، ما لم یکن کو بھی جانتی ہوں۔ بات بہت بڑی ہے، پھر بات تو اتنی رہے گی نا خدائی کا دعویٰ کر دیں۔ ہمارے تو یہی ہے نا بھئی جو ان بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال لے، جو غیب کی خبریں جانتا ہو، جس کے کہنے سے پانی جواہرات میں بدل جائے، جس کے کہنے سے مرد عورت میں بدل جائے، عورت مرد میں بدل جائے، اسی کو تو رب کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام جو ہے کنسپٹ یہی ہے، اور یہی سے پھر عجیب و غریب ایک صورتحال ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نبی کی بیٹی نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو خدا جانتا ہے ہر مومن کے دل پر لکھا ہوا ہونا چاہیے سنہرے الفاظ میں۔ نبی کی بیٹی فرماتی ہے یاد رکھ لے اللہ کا ولی جتنی بلندیوں پہ بھی پہنچ جائے، جتنی عظمتوں کو چھو لے، وہ بے شک آسمان کی باتیں زمین پہ بیٹھ کے بیان کرے، آسمان پہ بیٹھ کے زمین کے مسئلوں کو حل کرے، لیکن اپنے خالق کے مقابل نہیں آ سکتا، رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کمال کا سرچشمہ وہ نہیں ہے بلکہ اسے کمال دینے والی ذات ہے۔ بی بی فرماتی یا علی اتنی بڑی عالمہ ہو کر میں اللہ کے مقابل نہیں ہوں، اس لیے کہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن جو دیکھتے اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ المومن ینظر بنور اللہ، فرمایا عالم اتنی بڑی عالم ہے اس لیے ہوں اور اللہ کے مقابل بھی نہیں ہوں، خدا کی شریک بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ مومن جو دیکھتے اپنے خالق کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک نقطہ ہے خدا جانتا ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ رب اور بندے کا ایک فرق ہے، کبھی مٹنے والا نہیں ہے، اور فرق یہ کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ چھوٹے کام کرنا، بڑے کام کرنا، یہ فرق نہیں ہے رب اور غیر رب کا۔